خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ میرے عزیز محمد چھوٹے بڑے بزرگوں اور قریب حضور کے تمام سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ کی عزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب پر اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا کہ ہم سب کو اس دینی نورانی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن فدایان دین حق کے وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے اس پرنور محفل کو، اس نورانی محفل کو سجایا اور سنوارا۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس کا عنوان ہے سیرت النبی و سیرت صحابہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے درمیان پیش کی جائیں۔ ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا بہت ہی جامع خطاب سنا، حضرت کے بعد کچھ کہنا باقی نہ رہا، لیکن چونکہ آپ حضرات نے مدعو کیا ہے، میں آیا ہوں تو چند منٹ اپنی بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت 28ویں بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا۔ بس چند منٹ توجہ رکھیے گا، اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا ہے۔ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، گویا اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہا ہے کہ وہاں اپنا رسول بھیجا۔ یہاں پر اہل نظر حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے ایک بات کر رہا ہوں۔ جب مکہ والے بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کرتے ہوں گے نا، جب بیمار ہوتے ہوں گے تو اپنا علاج تو اس وقت کرتے ہوں گے، اس وقت جو بھی طریقے رائج تھے، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو بھی طریقے رائج تھے ان طریقوں کے مطابق علاج تو کرتے ہوں گے۔ تو جو علاج کرتا ہے اسے معالج کہتے ہیں، اور معالج کو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر تو تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین، ان پڑھ تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان تو تیار کرتے ہوں گے نا، بلکہ میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ ان کو علم تھا، تو جو اس طرح کا کام کرتا ہے اسے انجینئر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ انجینئر تو تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین، ان پڑھ تھے، شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا تازہ کلام لکھ کر لے جاتے،
ان کی اصلاح کرتی. حضرت حسان بھی اس کے پاس اپنا کلام لکھ کر لے گئے. اس نے جب حضرت حسان کا کلام دیکھا، اس نے دیکھ کر کہا حسان یہ قافیہ غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے. حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے. تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے. شاعر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. ادیب تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اہل زبان صرف ہم ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. شاعر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. میرے بھائیوں، میں ڈاکٹر بننے کی نفی نہیں کر رہا. ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ان مدارس والوں کے انداز میں عرض کر رہا ہوں. بعض دفعہ کسی کی ایک بات کو لے لیا جاتا ہے، آگے پیچھے کے جملے کو چھوڑ کر اس کی کلپ بنا لی جاتی ہے اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے، انجینئر بنیے ضرورت ہے، شاعر بنیے ضرورت ہے، ادیب بنیے ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. شاعر ہونے کے باوجود اللہ فرما رہا ہے ان پڑھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا ایک فن ہے، شاعر ہونا ایک فن ہے، انجینئر ہونا ایک فن ہے، ادیب ہونا ایک فن ہے. یہ سارے کے سارے فنون ہیں، یہ سارے کے سارے فنون ہیں. جب بھی رب کے نزدیک علم ہے تو وہ علم وحی ہے. ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا. ان کے پاس علم وحی نہیں تھا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم وحی دے کر بھیجا. جزیرۃ العرب کا علاقہ، جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ علاقہ کیسا تھا؟ شاعر کہتا ہے بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. کسی کو لوٹ لیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے، کوئی سائل جو آ جاتا اسے دھتکار دیتے تھے. غرض پوری طرح جب وہ شرارت پر اتر آئے، غرض پوری طرح جب وہ شرارت پر اتر آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. ایسا علاقہ تھا میرے بھائیوں، ایسی کوئی گندگی نہیں تھی. کفر ہونے کے باوجود ایسی کوئی گندگی نہیں تھی جو جزیرۃ العرب میں نہ پائی جاتی. ایسا ماحول تھا جس میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے آنے کے بعد اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. ورنہ وہ ماحول ایسا تھا کہ وہ دنیا اس وقت دنیا دو حصے میں تقسیم ہو رکھی تھی. ایک علاقہ سپر پاور روم کے ہاتھ میں تھا، ایک کسرا کے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ دو طاقتیں جو مضبوط طاقتیں ہوا کرتی تھی، ان دونوں نے جزیرۃ العرب کو اپنا علاقہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس قدر گندے فضا وہاں پھیل چکی تھی، اس قدر گندے کام وہاں ہوتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس ماحول کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا. اس لیے کہ آپ علم وحی لے کر آئے تھے.
اللہ فرماتا هو الذی بعث بالأمیین رسولا، ان سنوں والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ اب ڈاکٹری علم کہلائے گا جب وہ وحی کے تابع آئے گا، انجینئرنگ علم بنے گا جب وہ وحی کے تابع آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے، قرآن دعویٰ کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کی گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر باب سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ قرآن رحمتوں کا ایسا خزینہ ہے، ایسا خزینہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن رحمتوں کا ایسا خزینہ ہے، اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اگر قرآن سے صرف ثواب چاہا نا تو قرآن نے انکار نہیں کیا، اسے ثواب نہیں کیا۔ اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے قرآن سے صرف برکت چاہی کہ دکان بنائی ہے برکت ہو جائے، مکان بنایا ہے برکت ہو جائے، قرآن نے انکار نہیں کیا، برکت بھی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے محدود ذہن کی وجہ سے قرآن سے صرف حفاظت چاہیے نا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لینے سے حفاظت ہوتی ہے تو قرآن نے انکار نہیں کیا، حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ضمناً چیزیں ہیں جب یہ ہو جاتی ہیں، یہ پوری ہو جاتی ہیں، تو جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے جب ہم اس مقصد پر آئیں گے تو وہ پورا کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن وہ پورا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ وہ پورا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ قرآن آیا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس، اسے میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قرآن ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العزت ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کریں گے نہیں؟ کیا فخریہ انداز ہے میرے رب کا۔ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہر مسجد میں ایک خطیب ہوتا ہے، ہر مسجد میں ایک تقریر کرنے والا ہوتا ہے، ایک خطیب ہوتا ہے، اور بعض خطبہ، بعض تقریر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے، جن کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز سفر کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں یا ان کو سوشل میڈیا پر سنتے ہیں۔ ان کی تعداد گنی چنی ہے، کم تعداد ہے۔ کچھ خطبہ ایسے ہوتے ہیں، میں اپنا تخیل رکھتا ہوں، میں اپنا وجدان آپ حضرات کے درمیان رکھتا ہوں، اس دنیا میں بسنے والے اربوں کی تعداد میں انسان، اربوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں اس دنیا میں۔ اس میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، تمام مذاہب کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ اربوں کی تعداد میں اس دنیا میں انسان بستے ہیں۔ میرا تخیل ہے، میرا وجدان ہے کہ وہ تمام کے تمام انسان مسلمان ہو جائیں اور وہ تمام کے تمام مسلمان خطیب ہو جائیں، تقریر کرنے والے ہو جائیں، پھر میرے آقا کا تذکرہ شروع کریں، میرے آقا کا تذکرہ شروع کرے۔ میرا تخیل ہے، میرا وجدان ہے، وہ تمام کے تمام خطیب تذکرہ شروع کرے، ان کی انتہا آ جائے گی، لیکن میرے آقا کی ایک ذل کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی لوڑی کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوڑی کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ کیا ساغر کا بہکا بہکا انداز ہے۔ ساغر لکھتا ہے، کہنے والا کہتا ہے ساغر سے، ساغر تو نے یہ کیا لکھا ہے؟ تو نے یہ تو لکھ دیا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں،
لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. ساغر تو نے حضور کی مدح میں نہیں لکھا. ساغر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ حضور کے بارے میں لکھنے سے پہلے مجھے جان کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا. پھر جب ساغر کو ہوش آیا اس نے کیا لکھا، اس کی دوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے میرے بھائی. ساغر نے یہ نہیں لکھا اس کی نعت کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی مدح کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. ساغر کہتا ہے اس کی نوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، اس کی نوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے. قیصر و کسریٰ کی منیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے. گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس وقت، خار مسرح کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ آپ احد ہیں، آپ اکیلے ہیں، پھر آپ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ورفعنا جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ آپ تو اکیلے ہیں، آپ احد ہیں، پھر آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ جمع کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم مثال کے طور پر میرے بھائیوں، جب میں اکیلا آیا تو میں یہی تو کہوں گا نا، میں اکیلا آیا. جب میرے ساتھ کئی لوگ 8 10 15 20 لوگ آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم آئے. اللہ کہتا ہے ہم نے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن میں جتنی جگہ بھی اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یقیناً وہ بات کو تاکید تر تاکید کہنا تھا. کہیں پر اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بڑی اس کی حفاظت کریں گے. کہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. میرے بھائیوں یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کا دوست ہو ایک، دشمن ہو بہت سارے، لیکن جو دوست ہو وہ پاور والا ہو، طاقت والا ہو. جب اس دوست کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، جب وہ کوئی پریشانی میں آئے گا تو اس کا پاور والا دوست، طاقت والا دوست اس کو تسلی دیتے ہوئے کہے گا پریشان کیوں ہوتے ہو میرے دوست، ہم ہیں نا. ہم یہی تو کہتے ہیں نا، ہم ہیں نا. اس کے پیچھے اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی پاور ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے ہم ہیں نا. یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ اپنی طاقت کو بتلا رہا ہے، تاکید کر تاکید بتلا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ قرآن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتلا رہا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے. اللہ رب العزت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بلند مقام ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا عرفہ بنا کر بھیجا، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لبھنائے تو عنادل چمکنے لگے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو
گلشن مہکنے لگے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا عرفہ بنا کر بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، میرے آقا سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے جن نورین بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا عرفہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا کی ذات اعلیٰ، صفات اعلیٰ، آقا کا جمال اعلیٰ، اسی طرح آقا کے ساتھی بھی اعلیٰ۔ جب ہر چیز اعلیٰ ہوگی تو اللہ رب العزت کا ساتھی کمزور دے دیتا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آقا کی ہر چیز اعلیٰ، آقا کے ساتھی بھی اعلیٰ۔ ان کے ساتھی کون ساتھی؟ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سعید و ابو عبیدہ، یہ طلحہ و زبیر و معاویہ، یہ خالد و حمزہ و ابو ہریرہ، یہ سب میرے اللہ کے ایسے اعتماد یافتہ بندے ہیں جن کے حوالے دے کر ان جیسا بننے کا حکم کلام الہی میں آیا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کے ایسے اعتماد یافتہ بندے ہیں، ان کا حوالہ دے کر ان جیسا بننے کا حکم کلام الہی میں آیا ہے۔ صحابی کون صحابی؟ وہ جن کے بغیر انسانیت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، وہ جن کی بے لوث قربانیوں اور بے داغ وفاداریوں نے گلشن اسلام کو ہریالی عطا کی، وہ جنہوں نے عشق و سرمستی اور عہد و وفا کی اپنے خون جگر سے ایسی تاریخ لکھی، آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا، آج تک عالم حیرت میں ہے ساری دنیا، وہ مگر عالم حیرت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے میرے بھائیوں، جس کی دین ہے، جس کی قربانیاں ہیں، جن کی جفا کشی ہے کہ آج دین حق ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، ہمارے گھروں میں پردہ ہے، ہمارے درمیان حیا موجود ہے، قرآن موجود ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں۔ اس لیے آج ہم لوگ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ان سب کا ثواب صحابہ اکرام کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمیں ثواب ملے، ثواب ملے نا، یہی تو مقصد ہوتا ہے نا۔ ہم یہ تمام دین کے فرائض انجام دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ثواب ملے۔ لیکن یاد رکھیے، صحابہ اکرام سے عداوت جس نے رکھی، جس نے صحابہ اکرام کو اپنے دل میں بھی ہلکا سا بھی برا سمجھا، اس کا انجام اللہ رب العزت قرآن مجید کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے ثواب۔ لیکن یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، ہر ایک کو ثواب نہیں ملتا ہے، ہر ایک کے دامن میں ثواب نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ثواب دینا ہے، اسے ثواب کے لیے کچھ شرط لگا دی ہے۔ اسے ملے گا روزے کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، فطرے کا ثواب، ہر چیز کا ثواب اسے ملے گا جو مومن ہوگا۔ اور مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کب نکل جاتا نہیں پتہ چلتا، ایمان کب نکل جاتا نہیں پتہ چلتا۔ توجہ رکھیے میرے
ایمان کب نکل جاتا ہے نہیں پتہ چلتا، کب رب کی توحید پہ ہلکی سی لچکلی ایمان رخصت ہو گیا، کب ختم نبوت کے عقیدے پہ ہلکی سی لچکلی ایمان رخصت ہو گیا، کب رسالت کو پس پشت رکھا، حضور کی سنتوں کو پیچھے رکھا، اپنی منشا کو مقدم رکھا، ایمان رخصت ہو گیا، کب صحابہ پہ تنقید کی، صحابہ پہ تبرہ کیا، ایمان رخصت ہو گیا، کب اہل بیت کی گستاخی کی، ایمان رخصت ہو گیا، کب ابو بکر کو برا بلا کہا، ایمان رخصت ہو گیا، کب عمر پہ انگلی اٹھائی، ایمان رخصت ہو گیا، کب عثمان کو گالی دی، ایمان رخصت ہو گیا، کب علی کو برا بلا کہا، ایمان رخصت ہو گیا، کب حسین کو باغی کہا، ایمان رخصت ہو گیا۔ اب جب تیرا ایمان رخصت ہو گیا، اب تیری نماز کسی کام کی نہیں، تیرا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں، تیرا زکوٰۃ دینا کسی کام کا نہیں، تیرا حج ادا کرنا کسی کام کا نہیں، تیری قربانی کسی کام کی نہیں، صرف تیری قربانی نہیں، اگر ایسا شخص کسی کی قربانی میں شامل ہو گیا تو اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ کون توجہ، کون جو رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک لے، زیادہ نہیں، ہلکی سی لچک لے، کون جو ختم نبوت پہ عقیدے پہ ہلکی سی لچک لے، کون جو صحابہ پہ تبرہ کرے، کون جو اہل بیت کی گستاخی کرے، اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ اللہ یہ جو اتنی نازک چیز ہے ایمان، اتنی نازک چیز ہے ایمان، ہمیں بتا تو صحیح ہم اسے لے کہاں سے، ہم اسے کہاں سے لیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر مومن مومن کا نعرہ لگانے والوں، مومن مومن کی دعائیں دینے والوں، اسلام کا نعرہ لگانے والوں، اسلام کا پرچار کرنے والوں، میں اسلام کو قبول کروں گا، میں ایمان کو قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں نے اٹھایا ہے۔ مومن کسوٹی بنا دیا صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا، کسوٹی بنا دیا ایمان والوں کے لیے۔ ارے انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہ اٹھانا، یہ ممکن نہیں آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ ممکن نہیں برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو، یہ ممکن نہیں سورج ہو اور دن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی ہو اور مومن نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہبا میں علم میں اترنا، موضوع میں سخن ہے باتیں صحابہ، ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو، کلام خدا برات صحابہ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی بھی ہو اور مومن نہ ہو، نہیں ممکن ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سجایا، جس کو اللہ سجایا، ان کے دلوں کو اللہ نے سجایا۔ میں صحابہ اکرام سے عداوت رکھنے والوں، ان سے بغض رکھنے والوں، ان سے کینہ رکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو، یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو۔ ارے وقار نبی ہے وقار صحابہ، جو لوگ بھی صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں موجود۔ میں کوئی ہوا کی بات نہیں کر رہا، ابھی جو فلسطین کی جنگ ہو رہی تھی چند روز قبل، جو اسرائیل سے جنگ چل رہی تھی، اس کے متعلق ایک بیان بہت وائرل ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ ایک شخص جس کے اندر صرف غلاظت بھری ہوئی ہے، جس کے
کے اندر صرف گندگی بھری ہوئی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان فلسطینیوں کے بارے میں، حماس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ضرورت تھی فلسطینیوں کو، حماس کو اتنی بڑی طاقت سے پنگا لینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ معلوم تو تھا سامنے اتنی سپر پاور موجود ہے، کیا ضرورت تھی ان سے پنگا لینے کی؟ اس کی خباثت صرف یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، پھر کہتا ہے کیا ضرورت تھی ان کو پنگا لینے کی، اتنی بڑی طاقت سے پنگا لینے کی؟ معلوم تو تھا سامنے سپر پاور ہے، اگر سامنے ٹینک آ جائے، سامنے ٹینک آ جائے، 1000 خالد بن ولید بھی ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے اندر کی غلاظت ہے، یہ اس کے اندر کی خباثت ہے۔ اوے خبیث، اوے ناقابل تمیز، تجھے کیا خبر خالد بن ولید کس کو کہتے ہیں؟ تجھے کیا پتا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ارے خالد بن ولید اللہ کی تلوار کو کہتے ہیں۔ موقع نہیں ہے کہنے کا، پھر بھی کہتا ہے سامنے ٹینک آ جائے، 1000 خالد بن ولید بھی ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ تجھے کیا خبر خالد بن ولید کس کو کہتے ہیں؟ خالد بن ولید اللہ کی تلوار کو کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی مشورہ کر رہی ہوتی ہے، خالد بن ولید اس جماعت کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ جماعت صحابہ بتاتی ہے کہ مشورہ ہو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ بتاتی ہے جماعت صحابہ فلاں کے مقابلے میں۔ پوچھتے ہیں مد مقابل کس کے ہیں، کتنے ہیں؟ مد مقابل کتنے ہیں؟ جماعت صحابہ بتاتی ہے 60,000 جنگجو، 60,000 جنگجو۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، 60,000 جنگجو اسلحے سے لیس، 60,000 نفوس نہیں، 60,000 جنگجو اسلحے سے لیس۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں لشکر کی تیاری رہنے تو میں اکیلا جاؤں گا، لشکر کی تیاری رہنے تو میں اکیلے جاؤں گا۔ جماعت صحابہ گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں لشکر کی تیاری رہنے تو میں اکیلے جاؤں گا۔ جماعت صحابہ پریشان ہو کر پاؤں میں گر جاتی ہے، حضرت آپ اکیلے جائیں گے؟ مشورہ ہوتا ہے، اس بات پر حضرت خالد بن ولید تیار ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے وہ 60,000 جنگجو ہیں، مجھے صرف 60 صحابہ دے دو، مجھے صرف 60 صحابہ دے دو، مجھے 60 صحابہ دے دو، میں 60 صحابی کے ساتھ جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، رب کی دھرتی پر یہ منظر بھی برپا ہوا کہ 60 صحابہ کا لشکر گیا، 10 صحابہ شہید ہوئے، 8,000 سے زائد کافروں کو جہنم حاصل کیا، اور خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا گاڑ کر واپس آیا۔ تجھے کیا خبر خالد بن ولید کس کو کہتے ہیں؟ خالد بن ولید اللہ کی تلوار کو کہتے ہیں۔ صحابہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں، یہ صحابی کون ہیں؟ جن کی دین ہے، جن کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمارے درمیان اسلام موجود ہے میرے بھائیوں۔ جماعت صحابہ کی قربانی ہے، تم صحابہ اکرام پہ انگلی اٹھاتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم حضرت حسین کو نہیں مانتے، ارے ہم ان کو مانتے ہیں جو حضرت حسین کی مانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، امیر الوقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ کیسا معاملہ کرتے تھے حضرت حسین سے؟ ہمیشہ حضرت حسین کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، اللہ یہ کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ امیر المؤمنین ہمیشہ پہل کر لیتے ہیں، کبھی تو مجھے موقع ملے کہ میں بھی آپ کو سلام کروں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین سوچتے ہیں کہ میں آج پہل کر کے رہوں گا، سامنے سے دیکھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ آ رہے ہیں. آپ نے حضرت حسین کو بھی نہیں دیکھا تھا. حضرت حسین ایک پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, پلر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے قریب میں آتے ہیں, آپ فرماتے ہیں السلام علیکم حسین, السلام علیکم. حضرت حسین پریشان ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں امیر المؤمنین آپ نے مجھے دیکھا تو نہیں تھا, ابھی آپ قریب بھی نہیں آئے ہیں, آپ نے مجھے کیسے محسوس کر لیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب دیتے ہیں میرے بھائیوں سنیے گا. حضرت عمر کہتے ہیں حسین صرف آپ کی شباہت رسول اللہ سے نہیں ملتی, صرف شباہت نہیں ملتی بلکہ آپ کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں اور تم صحابہ کرام پہ انگلی اٹھاتے ہو. ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت حسن حضرت حسین کو جنگ میں جانے سے منع فرما دیا, منع فرما دیا. حضرت علی پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جنگجو کا بیٹا آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ جنگ میں نہ جائے, آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے علی, جب مجھے شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہوتا ہے, جب مجھے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے تو میں حسن حسین کو دیکھ لیتا ہوں, ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. میرے بھائیوں ہم ان کے ماننے والے ہیں جو حسین کو مانتے ہیں, حسین کا احترام کرتے ہیں. اور تم صحابہ اکرام پہ توجہ کرتے ہو, تم صحابہ اکرام کو تنقید کرتے ہو. یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو, یہ سوچو کہ مجروح کرتے ہو کس کو. وقار نبی ہے وقار صحابہ, کون مان رہا ہے حضرت حسین کی, کون مان رہا ہے, کون احترام کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر ہے. عمر کون؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, بادشاہ وقت ہے, سپر پاور وہ بھی آپ سے کافتا تھا. شاعر کہتا ہے خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں, خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں, عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں, اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں, ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں, جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس کو ہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں, جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں. آپ تلوار اٹھائیں تو زمین کام اٹھے, کفر کے دل میں چھپے ڈر کو عمر کہتے ہیں. تو نے محبوب کی حرمت میں سوا کھولی ہے, کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں. ہم کو ہے موت تیرے جام و صبح سے پیاری, دندناتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں. جنگ میں کفر اور طاغوت کے سر پر ثابت, جنگ میں کفر اور طاغوت کے سر پر ثابت دندناتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں. میرے بھائیوں صحابہ اکرام سے عداوت مت رکھو, یہ وہ جماعت ہے جس کی قربانی ہے, جس کی دین ہے. آج ہمارے درمیان اس طرح دین موجود ہے. یہ جماعت نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے, ہمارے درمیان دین موجود نہ ہوتا, آج ہمارے درمیان اسلام موجود نہ ہوتا. یہ وہ جماعت ہے جس کی قربانیاں ہیں, جس کی دین ہے. ہم مسلمان ہیں. یہ جماعت تو ہماری اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے, ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ جماعت ہے جس کی ہم اطاعت کر لیں, جس کی ہم پیروی کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, تم جس کسی کی ابتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جماعت کو کامیابی کا راستہ ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام نے جس طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
کو اپنی زندگیوں میں زندہ کیا. ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ رب العزت کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.